وأن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقال تبارك وتعالى ما يكفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ اللسان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران الإسلام، گزشتہ مجلس میں تین باتیں جو گناہ کبیرہ میں تعلق زبان کے ساتھ اور زبان اس وقت میں حرکت کرتی ہے اور گناہ سے قابو ہوتا ہے. تو اس طرح کی بنیاد پر اس کو تزکیہ نفس سے جوڑا ہے علماء امت نے شائعین کے دور. گزشتہ مجلس کا خلاصہ یہ کہ کسی بری رسم کو بیان کرنا اور اس کی دعوت دینا، یعنی بری رسموں کسی کو بلانا، کوئی اور کسی کوئی کیٹیگری، ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اچھا طریقہ. اب رسم طریقے کو کہتے ہیں، کوئی رسم کو برا طریقہ جو نبی نے نہیں بتایا وہ برا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو بنایا ہوا جو انسان نے بنایا وہ اچھا وہ بھی نہیں ہوتا. بالخصوص اگر کسی انسان کو بنانا ہے لیکن وہ شریعت سے نہیں کر رہا تھا تو گنجائش میں کرتی، لیکن جب وہ شریعت سے متصادم ہو جائے، شریعت مطالعہ کے خلاف ہو جائے، تو پھر تب ایسی رسم کو انتہائی بری رسم اور برا گناہ، بڑا گناہ شمار کر دے. ان رسموں کے نتیجے میں جس کا مثال کے طور پر بتائی، اس وقت نکاح مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ آدمی بولو کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہیں جمع ہو تو دیکھیں ذہن کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کا سبب اور ذریعہ ان رسوم اور رواج کا پایا جانا ہے جس کی وجہ سے آدمی تباہ ہوا، کچلا ہوا، انتہائی پستی کا شکار، ذلت کا شکار ہو چکا ہے. نمبر 1، گزشتہ مجلس کا گناہ بری رسم کی دعوت دینا. بری رسم کرنا اس سے بڑا گناہ وہ عملی گناہ ہے. بری رسم کی دعوت دینا بھی گناہ، مجھے پتا ہے. دوسرا بڑا گناہ جو زبان سے متعلق وہ ہے قرآنی اور نجومی کی باتوں کی تصدیق کرنا. کہیں کرو تو غیر کی باتیں بتانے والا. گزشتہ میں آپ کو سنائی علم حقیقی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ نے اپنے علم میں سے
اس پر آپ کو مطلع کرنی ہے اور حضور علیہ السلام کی خصوصیات سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں جو کہیں نہیں سب کو بتائی قرآن کی صورت میں احادیث کی صورت میں البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے صدقے میں بعض صدقاء امت کو تذکیہ امت کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز منتشر کر دیتے ہیں کبھی کبھی اس کو کشف کہتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے ممکن وہ بھی اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا جو اللہ نہیں چاہیں گے وہاں بھی ہونے والا نہیں ایک آدمی انتہائی بے ایمان ہے نہ ایمان کا نہ نماز روزے کا نہ زکوٰۃ حج کا نہ کوئی خیر کے کام کرنے والا پھر بھی وہ آدمی خیر کی باتیں بتا رہا تو ہم لوگ بالکل ذرا میں ایسا رہتا کل کرتا بولو زیادہ نہیں رہتا پاس نہیں کرو وہ تو طرف بتاتا بھائی تو خدا سمجھ دے گا کسی پانی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ خبر یہ ہے کہ کسی پانی کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے وہ اتنا اللہ کی لعنت کا شکار رہتا ہے کہ اس کے پاس جانے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ کہ ہم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اگرچہ کہ ہم نے اس کی بات کی تصدیق یا تکذیب نہیں کی لیکن صرف معلوم تو کریں گے بول کے گئے رستے چھوڑ تب بھی 40 دن تک نماز بولی 40 لم تقبل صلاته 40 ليلة جو تصدیق پر سوال کرے گا اس کا کیا حال ہوگا اور جو اس کی تصدیق کرے گا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس کا دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب وہ اپنے ایمان کو محاسبہ کر لے یہ ہے دوسرا گناہ آئی اور کاہنوں کے پاس جانا چھوڑ مجرمیوں کے پاس جانا چھوڑ غیر اللہ جانتا ہے غیر اللہ سے معلوم کرانا چھوڑو غیر اللہ کی سوا کوئی نبی ہوتے تو شاید اللہ کا خبر لینے سے باخبر کر دے اگر ہم اتنے محروم و قسمت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بھی آرام فرما اب ہم ہمارے درمیان کمی محسوس کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی لہذا اولیاء کی خصوصیت اگر انہیں کشف ہو بھی کرتا ہے یا اگر تو وہ بتاتے ہی اللہ یہ کہ کبھی کبھی کوئی کشف ظاہر ہو جائے بہت سے مکاشفات ہوتے ہیں بولتے ملے گا میرے لیے اور یہ اپنے مقامات ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے مقامات میں احوال منتشر ہوتے ہیں ان کو آثار میں چلنے والے طبعات میں چلنے والے صفات میں چلنے والے منزل لاحق میں رکھنے والے ان لوگوں کے اپنے مقامات کے اعتبار سے اللہ اندر انکشافات فرماتا ہے جو لوگ آثار والے اپنی صورت رہتے ہیں اس راہ سے گزر جاتے ہیں عالم ناسوت سے نکل جاتے ہیں تو پھر پروردگار عالم کی تجلیات و افعال کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے اس میں مشاہدہ کر رہا ہوں جب عالم ملکوت سے نکل کر عالم ملکوت کی سیر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں منتشر ہوتی ہیں وہ تجلیات بولتے رہے گا میرے کو یہ صفات بھی نہیں لگا رہی اور ہمیں یہ بتایا کہ تو باقی بولنے انسان میں سمجھ نہیں اگر وہی بتاتا ابھی تو کیا بولیں گے
حالانکہ وہ انسان میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم لوگ کی باتوں کو غیر کی خبر دینے والا کہتے ہیں کہ میرا ماں چوری ہوگا تو بتا دے انہیں ہلاک ولی سے راستے ماں چوری ہو تو بتا نہیں بتا ہلاک ولی بہن چوری ہوگی تو بتا نہیں بتا ہلاک ولی. ہر ایک کا کام الگ ہے. اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو اس اسٹیشن پہ ولی کے پاس ہوتی نہیں. ولی کے پاس اللہ ہے, اللہ دینا ہو تو جاؤ, غیر اللہ چاہیے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے پاس جائیے جو نامی کام کر سکتے ہیں. خبریں غیب لوگنا عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ اللہ سے بولا جا سکتا ہے رسول کا قرآن, یہ نبی سے بولا جا سکتا ہے رسول کا حدیث. باقی اگر کسی ولی کو کشف ہو بھی جائے تو اس کا کشف ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر کسی ولی کو مثال دھرم سمجھانے کے لیے بہت سے آتے رہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیوار کی حضور کے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی مرتبہ گزشتہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ پڑھو. ٹھیک ہے, اب ہمیں خراب کی کیوں بھیج رہا کیا پڑھو تو سمجھ آنے کے کر لیں میں کھیل کر دوں گا کر ہوں ایسا جانتے رہنا کیا مطلب ہے اس کے کرنے سمجھ گیا نہیں کرنے سمجھ گیا. ابھی کی بات کیوں قرآن حدیث میں تو بدت ہے اور حدیث نہیں ہے تو بدت نہیں. بشاہ کی کوئی کتاب میں ہے تو بدت ہے نہیں تو بدت نہیں. اب میں نے خواب کو دیکھا اور میں سچا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا نہیں, سچا ہے. تو جس کو خواب کو حضور نے فرمایا ہے اس کے لیے میں ڈرے تو وہ نہیں غیر سمجھ میں آئی. تدبیر کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے کہ کسی کے کشف کو بھی شرعی حجت نہیں مانا جاتا. تو یہ مادی چیزوں کو بتانے والی کیفیتوں کو اس کی ولایت کی دلیل تھوڑی سمجھا جائے. اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے, غیر خدانی کو سمجھتے ہیں ولایت سب اعمال. غیر خدانی یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بتا دینا, کوشش راتوں کو کھول دیں. غیر خدانی کو سمجھتے ہیں ولایت سب اعمال. عام آدمی کو غلط غیر کو میرا کرو گے نہیں تو میرا کرو گے. ایک ہے اشیاء غیر, ایک ہے غیر محض ہوئیت رہنزا. غیر کو بتائے اس کو بولتے ہیں جہاں جانے کے لیے خود سے بھولنا ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر بھی تو کہے گا نہیں, جانتا ہوں یار کو میری ولایت ہے. میں اللہ کو جانتا ہوں غیر کو غیر, تم غیر کو ولایت کی دلیل سمجھتے ہو, تم اللہ کو جانتے ہو میری ولایت کی دلیل. تو کاریوں کے پاس مت جانا. اور کشف کے معاملے میں بھی محتاط ہے اور علماء سے پوچھتے ہیں اور نظر رزقوں کے لیے تصدیق فرعی اس کی راہی کرو گی تو گناہ ہو سکتا ہے. یہ دوسرا گناہ ہے. تیسرا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب دی ہاتھ سے روکو بلا سکتا. اللہ نے آپ کو ملائکہ عطا فرمایا, پیمائش کا, افہام کا, تکلم کا, گویائی کا. کسی کو بول کر آپ کو سمجھا سکتے ہیں تو بول کر لوگوں کو برے کام سے روکنا واجب ہے. اور اگر کوئی بندہ بول سکتا ہے لیکن نہ بولے تو فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اب یہ گناہ کی انسان تھوڑا سا پڑھ لگے, کہیں کرنا گناہ ہوتا ہے, کہیں نہیں کرنا گناہ ہوتا ہے, اور کہنا زبان سے ہوتا
لوگ بول سکتا ہے جیسے بیٹا نماز پڑھ نہیں بولتا تو گناہ، شراب مت پیو بول سکتا ہے، لیکن اگر وہاں نہیں بولا جیسے بیٹے کے ہاتھ کو بوٹل دے آپ بول سکتا نہیں بیٹے مت پیو، یہ چیز تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، تمہاری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نہیں بولتا تب گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں زبان کا بند کر دینا گناہ، ایسے دو تین آئے گا اس میں سے ایک یہ ترک عوامل و نواہی، یعنی کرنے کے کاموں کو کرنے کا پیغام پہنچانا چھوڑ دینا، دوسرے لفظوں میں موٹے موٹے اتنے بڑے لفظوں میں دعوت کا کام چھوڑ دینا گناہ کبیرہ۔ اس بات کو سمجھنا ہے، دعوت میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ بیٹھے ہوئے کرتے ہیں نماز کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، روزے کے لیے، زکات و حج کے لیے، صلاۃ خیرات کے لیے ترغیب ہو جاتی ہے اچھے کاموں کے لیے۔ اگر یہ کر سکتے ہو اور نہیں کرو گے، کرنا چھوڑ دو گے تو گناہ ہوگا۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ بشریعت کے فتنے میں مت پڑھو، گوشتاری کے فتنے میں مت پڑھو، روزے نہیں ہوتے فتنوں میں مت پڑھو، ریاض کے فتنے میں مت پڑھو، دھوتی ہیں انجینئروں کے فتنوں میں مت پڑھو، دھوتی ہیں قرآن پڑھتے نہیں بولتے، وہ بول سکتے ہیں اور بولنا واجب ہے، اگر قرآن نے یہ کرنا چھوڑ دیا تو وہ گناہ ہے، کبھی نہ چھوڑ دیں گے اور عذاب اللہ تعالیٰ وہاں سے شروع کریں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب تم بول کر امر معروف کر سکتے ہو، نہ کرو تو نہیں کرنے والا چاہے کتنا عبادت گزار ہو، عذاب شروع وہاں سے ہو، کیونکہ اب جب قوم اٹھ رہی ہے تمہارے ذمہ عبادت نہیں دعوت، تم نے کیسے چھوڑ دی؟ تو کبھی زبان کا استعمال کرنا گناہ ہوتا ہے، جیسے کہیں گی زبان سے دے گا گناہ ہوگا۔ اب گالی مت تو بول کر دوسرے کو تکلیف دینا ہے، لیکن نہیں دیتا تب گناہ ہے۔ کبھی استعمال کرنا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی استعمال کرنا کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو گزشتہ کا آخری جو سبب تھا وہ یہ ترک عوامل و نواہی، یعنی زبان کا استعمال نہ کرنا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح تو اور قریب المعاصی، قریب زبان کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک گناہ جو میں نے پہلے بھی بتایا ناشکری کا، ایک آدمی کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا احترام نہیں کرتا، اس پر الحمدللہ نہیں کہتا، تو یہ زبان کی ناشکری ہے، یہ گناہ وہاں سے لیا پھر اچھا یہ خالی اشیاء یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں میں ہو جاتا ہے، اور اس کے دو الگ الگ عنوانات ہیں، ایک بدن سے تعلق رکھتا ہے، ایک زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ زبان سے تعلق کیا ہے؟ دیکھو بھائی، بیوی اللہ نے دی، بیوی نے دی، اگر بیوی اللہ نے دی ہے اور رسول جماعت کی مجسم ہے تو الحمدللہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولنا اسی تعلیم کو سر کر جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو تعلیم کی بورڈ تھی اس کو اتنا خوش کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی سامنے بھی تعریف کر لیا کرو، ناجائز تعریف مت کرو، ناجائز تعریف تو کر سکتے، کبھی اچھا پکان ہے تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جا سکتی ہے، کبھی اس کی لباس کی تعریف کی جا سکتی ہے، کبھی اس کی ذہان اور قدرت کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس کو اپنے سے بھی مانوس کر سکتے ہو، اور اپنے سے مانوس ہوگی تو دین سے مانوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تعلیم کے پروٹوکول نہیں بولتا، انسان بندے کی نہ شکر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کیا خیال کرے گا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اولاد اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے اولاد عطا فرماتے ہیں، مرد بچے ہی مرد بچے، وہ بیچارہ ہوگا موسم دعا کرے بیٹی ہوگی اچھا بولتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں
کے اندر دعا کرو. اگر اولاد ہو گئی تو اب اس اولاد کو اللہ کی نعمت کون سمجھ رہا ہے؟ اس پر الحمدللہ واجب ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، بیوی نعمت، بچے نعمت، بھائی بہن نعمت، ماں باپ نعمت، اور اس پر ہم شکر گزاری کا اظہار نہیں کرتے، اللہ کے سامنے تعریف نہیں کرتے کہ اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہم ماں باپ اچھا فرمائے جو ہم پر بڑے مہربان ہیں، پھر مانگے ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں، خود کرتے ہیں اور ہماری حاجت کا سامان کرتے ہیں. کبھی اللہ کے سامنے ان کے ہاتھ پھیلا کر آپ نے شکر کیا اللہ کا کہ آپ نے بڑی نعمت ماں باپ کی دی. جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ کتنی مصیبت ہے. جب اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی تو کہتے اس پر شکر کرتے ہو. تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہ کرنا، کھانے پینے کی چیزیں الگ موضوع ہیں، اس پر نہیں کرنا الگ گناہ ہے. اور ساری کھانے پینے کی چیز نعمت نہیں ہے، بیوی بھی نعمت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں نمازن عابدین کا قول، بیوی بھی نعمت ہے، بچے بھی نعمت ہے، بھائی بہن بھی نعمت ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو اپنے بدن کی عافیت والی روزی نصیب کر دی تو وہ بھی اس کے لیے نعمت ہے. اچھا کر مل جانا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ان تمام اچھی بیوی کا مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ حضرت امام العالمین ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر کریں. دوا دی روزانہ گھر میں دھوپ سے بچ رہے، روزانہ گھر میں بارش سے بچ رہے، پریشانی سے بچ رہے، لیکن کبھی زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کتنے لوگ ہیں سارے محلوں میں آپ نے بتایا کہ اگر یہ زبان سے نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے کہ زبان بلانا چاہیے اور نہیں نکلا بنا شکریہ بھائی علاوہ سنو. کھانے پینے کی چیزوں کے نہ شکری نہ تبھی زبان سے الحمدللہ نہ کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے. پہلے بتایا تھا، اب بتایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ چیزیں بھی بہت سی اللہ کی نعمت ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ کے ذریعے زبان سے کرنا چاہیے. اگر یہاں زبان الحمدللہ کے ذریعے نہیں لائی تو گناہ ہے، گناہ سمجھنا اور گناہ کی چھوٹا نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں نے اس کو لکھا ہے. ان نعمتوں میں یہاں سے دوسرا گناہ بتانا، اب تک وہ بتایا ان نعمتیں ہیں، نعمتیں تو بہت سی آپ کی رہتی ہے جاتی رہتی. ہر نعمت کی آپ نے ویسے بھی کوئی خاص اہتمام کے ساتھ اظہار تشکر کی شکل نہیں بنانا، تو نماز پر بدلے میں 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ کا معمول بنانا چاہیے. مولانا روحانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ کے اللہ تعالیٰ آپ نے عطا فرمایا، دن بھر آپ کی نعمتوں سے پیدا ہوتا ہے، تیرا شکر کم سے کم بدلوں میں نماز. تو وہ جو گناہ ہے کبیرہ ہے کہ برپا آپ نے شکر نہیں ادا کیا تو اس پکڑ سے جب رہو تو غریزہ ہوگا تو اس کو کیسے کھا لے. 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ. ان نعمتوں کے علاوہ ہماری ایک روحانی نعمت ہے. ہماری روحانی نعمت کیا ہے؟ کہ مادی نعمت ہے نا، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، تجارت ملازمت ہے، روزی روٹی ہے، یہ مادی نعمت ہے. روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ نے لکھوں کر انسانوں میں سے مجھے اسلام کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کی روحانی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر بڑا کہ نہیں. اور اس ایمان و اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے مشتق ہر آدمی آپ کی طرف کیوں نہیں کرے، مشتق دین پہنچانے کے لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا ہے. مشتق دین پہنچانے ہم تک نہ بولو، جب تک کوئی مشتق نہیں بولو تکلیف نہیں ہو، نہ شکریہ
کبھی بھی بھائی ہے مجھ تک دین پہنچانے کے لیے حضور نے پہنچا ہے، مجھ تک دین پہنچانے کے لیے حضور کی راہ میں آتے بچھائے، مجھ تک دین پہنچانے کے لیے حضور تشریف لائے تو ان کے اوپر کچرا ڈالا گیا، ان کی اولڈی ڈالی گئی، پھر بھی میرے نبی نے یہ کہہ کر ہمت نہیں آئی کہ مجھے کیا پڑی ہے، ایمان لاتے ہو لاؤ، نہیں لاتے ہو مت لاؤ، یہ نہیں کہا۔ نعرہ مبارک خون سے تر ہوگی پھر بھی دین کی دعوت نہیں چھوڑی، اور نعرہ کہاں کا بدل ہوئی کون سے؟ آپ کو بتاؤ دوستو، ہندوستان والوں کا حضور کا احسان سمجھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نعرہ در ہوئی کون سے؟ باقی اللہ تعالیٰ رحمت و کرامت زیارت سے کو بھی نشر بنانے کے لیے یاد کر کے ہمارے نبی کو یہاں پر کیسے گزرے دی گئی۔ ملک الجبال نے درخواست کی تھی کہ رسول اللہ آپ کو کھانے کے بعدوں کا پہاڑوں کو مسئلہ تھا، کیا فرمایا؟ یہ نہیں ہے کہ نسلوں کو ایمان ہے، بس وہ نہیں کرو، فرماتے ہیں قسم خدا کس طرح مدد کرے اسی تاریخ میں جس کے حضور نے فتویٰ نہیں فرمائی کہ خاندان آباد سب اپنی اسی سے حجاج بن یوسف سب اپنی اس کا ایک بھتیجا ہے، اس کا نام ہے محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کے بھتیجے کا نام محمد بن قاسم۔ آگے اٹھا کے دیکھیں ہندوستان میں پوری حکومت کے ساتھ آنے والا پہلا بات ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم ہندوستان نہ آتا تو اسلام نہ آتا، اگر اسلام آیا تو محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا، اگر محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا حضور نے تاریخ میں دعا فرماتی ہوتی تو قبیلہ سقیف رہتا تھا کہ سب اپنی یہاں تک پہنچ جاتا۔ اب یہ سب ہے مجھ پر احسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاتھ اٹھا کے بدعا نہیں کرنا، اسی تاریخ کے فضائل سے قبیلہ اور اسی کے اوپر یہاں تک پہنچا اور مجھ تک میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچا۔ اب اس احسان کو بجائے ہم پر کیا ضرورت ہے، ہم پر کیا ضروری ہے؟ ہم پر ضروری ہے کہ اس محسن کا شکر ادا کریں، اس نائب پر نظر پائے، بدعا نہیں کیچڑ کچرا برداشت کریں، اون کی اولڈی برداشت کی، گلے میں رسی ڈالنا دھکا ڈال دیا جانا برداشت کیا، راہ میں کاٹوں کو گوارا کیا، لوگوں کے کانے برداشت کیے، کسی نے ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون اور دیوانہ کہا، تحمل فرمایا اور دین کا پیغام اس پر آپ تک پہنچایا۔ اس احسان کو رکھنے مجھ پر یہ ذمہ داری بن گئی، آپ پر یہ ذمہ داری بن گئی۔ امام الانبیاء سرور کائنات مکین امت خرا جانے مبارک میں آرام فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں۔ واجب ہے اگر کوئی بندہ مومن ہو اور پھر اس کے بعد درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ناشکرا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے رسول کا ناشکرا ہو، اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا؟ اور خبر کی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، اس خبر سے پہلے ہم سے سوال ہو، مجھے بتاؤ کہ زمانے میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل کون ہے اس زمانے میں؟ بہت پیارا تندرست ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا خرچ نہ کرنے والا بخیل، جناب ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابخل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا درود پر درود نہ پڑے۔
منحصر کتنی ہوگی؟ اندازہ کرو، اس کی تباہی کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل ہاتھ اٹھائے وہ بچ سکتا ہے؟ اور پھر جبرائیل کی دعا ہو اس پر آمین محمد مصطفیٰ کی ہو، اب وہ بچ سکتا ہے؟ اچھا وہ بچ سکتا ہے کسی کنارے سے، کسی گوشے سے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب روانہ ہوئے اور آقا علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور پھر ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر کھڑا ہو رکھا، فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر کھڑا ہو رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے دیکھا اب تک تو ایسا نہیں ہوا، تو یہ کیا ہوا؟ عجیب سی چیز ہے، کبھی نہیں ماننے لگی تھی۔ جب خطبہ ارشاد فرمایا اور فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول بات دیکھی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر اس کی اس مبارک مہینے میں مغفرت نہ ہو۔ اس پر جبرائیل کہہ رہے ہیں تو دعا کر، اس پر حضور نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ اس کو وہ ملے اور پھر ہماری مغفرت نہ ہو، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص، اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جبرائیل نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماں باپ جیسی رحمت ملے یا ماں یا باپ جیسی سعادت ملے، پھر بھی وہ شخص کی خدمت سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تینوں باتیں، لیکن اس میں سے جو درمیانی باتیں وہ میرے موضوع کا حصہ ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور پھر ہم درود نہ پڑھیں سرکار پر، اس سے بڑی حرام نصیبی، بد نصیبی، منشوری قسمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قسمت کی ہو سکتی محرومیاں کیا ہیں؟ تو فضائل کو پڑھے گیا۔ میرا یہاں موضوع نہیں، میرا یہاں موضوع ہے کہ حضور پر درود نہ پڑھنا، دیکھو کبھی زبان کرنا استعمال کرنا ہے، وہاں نہیں کرنا گناہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں حضور کی نعمتوں کو یاد کر کے حضور پر زبان سے درود بھیجنا واجب تھا، بلکہ واجب کا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کرنا پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت دو باتیں آپ کو سامنے رکھی گئی۔ نمبر ایک، نعمت الہیہ مادیہ میں اللہ کی زبانی شکر گزاری الحمدللہ کے ذریعے، اور اگر انسان نے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے لیکن یاد نہیں رہا تو کم از کم سوتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ کا معمول، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہر حالت میں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام۔ سب سے اکثر درود کون سا ہے؟ سوال صحابہ نے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، فرمایا کہ درود ابراہیم سب سے افضل درود، اس میں صلاۃ کا لفظ بھی، اس میں سلام کا لفظ بھی، اس میں برکت کا لفظ بھی۔ اس لیے حضور کے قبر میں جامع، اور اس میں آپ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے بھی، اور اس میں تذکرہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کا بھی ہے۔ اس کی ذکر جمعیت اس میں موت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ تقریب ضرور ہے، اس کا اہتمام کرو، نہیں کرنا گناہ کبیرہ۔ تیسرا
الہاد اور گمراہی کی بات، الہاد کی بات کہیں بھی کرو گناہ کبیرہ، لیکن الہاد کی بات حرمین شریفین میں کرنا اس سے بڑا گناہ۔ الہاد کی بات کرنا بات زبان سے ہونا، الہاد کیا ہے سمجھاؤ، الہاد کی بات زبان سے کرنا، زبان پر گناہ کبیرہ، کہیں بھی کرو گناہ، لیکن حرمین میں جا کر جو کوئی گندرانی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑا گناہ۔ ایک جملہ سمجھ لو اچھی طرح سے، الہام کس کو کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں راہ سے ہٹنے کو، الہام کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو۔ ایک معنی لغت کے اعتبار سے، اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو جو مطلب بنتا ہے وہ ہے کوئی دین قوم نہیں ہے، لا دینیت لا مذہبیت کے معنی دیتا ہے الہام۔ یعنی ایک آدمی یہ کہہ رہا ہو میں اللہ کو نہیں مگر اعوذ باللہ مگر کفر نہ باشد، یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہو وہ اللہ تو دیکھا میں دیکھا میری بات نہیں مانتا، بھائی کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے۔ اگر میں سوال کروں امریکہ ہے نہیں ہے کیا بولتے ایسا کیا کرے دارالعلوم کے ساتھ بیٹھ کے کام کرایا جائے گا، موجود حکیم کے ساتھ وہاں کے منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا، پھر تو سب نہیں صاحب سنتے ہوتا ہے، سننے سے بات کہاں نہیں مانا، ابھی بولا تھا جس کو دیکھا نہیں مانتا تو ہمیں کیا دیکھا کے لگے، نہیں کچھ چیزیں سن کے مانی جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ ہے، حضور نے فرمایا ہم نے سن کر مانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھا نہیں مانتا تو اس کا نام ہے تحریت، بے دینی، اس کا نام ہے الہاد۔ نصوص صحیحہ اور صحیحہ میں جس کا تذکرہ موجود ہو اور پھر وہ نہ مانے تو اس کا مطلب ہے سیدھے دین سے خارج، یہ بے دین ہے، لا مذہب ہے، لا دین ہے، یہ تحریہ ہے۔ ایسا جواب دینے کے لیے حضرت شاہ صفی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، پوچھتا ہے تو مجھ سے کیا، پوچھتا ہے تحریے تو مجھ سے کیا حق کی دلیل، پوچھتا ہے تحریے کہتے ہیں بیٹی کا مذہب، پوچھتا ہے تحریے کیا مجھ سے حق کی دلیل، جو تو نہیں تو پھر دلیل رب ہی کا کون ہے؟ یعنی رب کا ہونا کس سے ثابت ہو رہا؟ تیرے ہونے سے ثابت ہو رہا، تیرا پیدا کرنے والا کون، تیرا بنانے والا کون، مجھ سے پوچھتا ہے حق ہے یا نہیں، تو اپنے کو دیکھے تو ہے کہ نہیں، تو ہے تو تیرا رب ہے، پوچھتا ہے کہ تو مجھ سے کیا حق کی دلیل، جو تو نہیں تو پھر دلیل رب ان کا کون ہے؟ اللہ ہے سن کر مانا، فرشتے ہیں سن کر مانا، کتابوں کو اللہ نے اتارا سن کر مانا، رسول اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں سن کر مانا، قیامت کا دن آنے والا ہے سن کر مانا، تقدیر اللہ نے لکھی ہے سن کر مانا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے سن کر مانا۔ اگر اس میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہا فرشتے میں دیکھا نہیں مانتا، اس سے پوچھو تیرے جیسا تعلق ہے کہ نہیں ایسا ہے تو دل بھی بتاؤ تیرے جسم میں روح ہے تو نہیں بتا سکتا، اپنے جسم کی نہیں بتا سکتا، آپ کے عالم کی کیا بتائے؟ کتابوں کو اللہ نے بتایا میں نے دیکھا میں نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے
عیسیٰ کی انجیل میں نے اتاری، داؤد کا زبور میں نے اتاری، موسیٰ اور ابراہیم کا صحف میں نے اتاری۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو معنی میں حل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا سن کر مانو۔ اگر کوئی آدمی کو لگے نہیں ماننے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، تو اس کو ایک ہی بات بول سکتے ہو نہ کرے زندگی یہی پتا چلتا ہے کیونکہ ملائکہ تو اٹھے گا جو انکار کرنے والا ہے انہیں دعا مت کرے۔ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ کو بھی معلوم، کچھ باتیں وہ ہیں جو مجھ کو بھی معلوم، کوئی عموم سے جانتے ہیں کہ دین کا حصہ اور دین کا جزء، اگر اس میں سے کسی بات کا انکار کرے تو یہ سراسر بے دینی اور تحریف ہے۔ اور ایک گناہ کی قسم میں یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کا مفہوم کچھ اور ہے، اپنی ذاتی رائے سے کچھ اور مفہوم بیان کرے، یہ بھی میری الہاد ہے، گمراہی ہے، زندگیت ہے۔ مثلا قرآن کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں صاحب ایسا عبداللہ نے لکھا جتنے بھی چینل چل رہے ہیں اس میں سے 90% پورے روز کام کر رہے ہیں، ہم کو چکراتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ علماء کو پکڑو، حضرات علماء کے پاس بیٹھو، اس کا معنی اور مطلب سمجھو تو پتہ چلتا ہے سب اس کے معنی تو کچھ اور ہے، لیکن چینل پہ کسی عالم سے نہ لو، اور وہ بھی وہ عالم جو اعتماد کا ہو، آدمی سے نہیں کرتا، وہ بھی دین کی بات۔ ایک آدمی معمولی سا ڈاکٹر ہے، آپ کے پیٹ میں شدید درد ہے، جا کے دوا لا لیتے آگے سکتا ہوں نہیں تو اوپر بھی جا سکتا ہوں، کیا بول سا اس کی دوا کا کیا نام کوئی اسپیشلسٹ ہے، ہم صاحب پیٹ میں درد کا مسئلہ ہے پتہ نہیں ہوتا، تو معمولی سے جسم کی بیماری کے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر دیتے، ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین عالم کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا چاہیے۔ تعبیرات کر کے تحریف کرنا جب کرتے ہیں تو الہاد ہوتا ہے۔ تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر امام الانبیاء سید العالم جناب محمد رسول اللہ فرمان کرا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی عبادت جو آپ کا پروردگار پالنہار ہے اس کی عبادت اور بندگی فرماتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آنے تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ معنی تو بول کے یہ معنی صحابہ ہے، یہ معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے۔ ایک گروہ انہیں بولتا اللہ نے عبادت جو نماز کے لیے بولتے تو بولتے ہیں ذرا چلو بھی نماز پڑھیے بولتا ارے تم کو اب تک یقین نہیں آیا بولے تم کو اب تک یقین نہیں آیا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنا جب تک یقین نہیں آ گئی، یقین آ گئی بعد عبادت کیوں رکھی؟ بالکل بتا نہیں پتا جھوٹ بولنا کہ نہیں بولنا، ترجمہ اپنی ذات کا کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ جب تک کسی صحیح عالم سے اس کا معنی نہ سمجھ لو، روزہ دینے والے یوں روزہ دیتے یقین ہے نہیں ہے حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، لکھا ہے موت آئے وہ کی لکھا ہے کرم، یہاں یقین کے معنی الہاکم التکاثر سے لیے گئے ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ مرنے کے بعد کا مطلب بتایا جاتا ہے جن چیزوں کو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، جب تم خبروں میں جاؤ گے تو ساری باتیں جب تک کھلنا شروع ہو جائیں گی، پتہ چلے گا کہ جو نبیوں نے بتایا تھا درست تھا، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اب ڈرے بھی پڑھ رہے ہیں، جلدیاں بھی پڑھ رہی ہیں، سانپ پیچھوں بھی کر رہے ہیں، اب آنکھ کے شعلے بھی لپک رہے ہیں، اب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ لہٰذا میں جو یقین کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ جب آنکھوں سے دیکھ لے گا اب
یقین کامل ہو جائے گا نا بھائی. تو یہاں اللہ تعالیٰ حضور سے یقین کا معاملہ کریں. آپ جب مشاہدہ فرما لو عالم آخرت کا حقیقی حالت میں، تب تک آپ کے لیے اس دنیا کے اندر یہ دنیا سے رحلت ہونے تک یہاں سے پردہ فرمانے تک آپ پر عبادت ضروری ہے. وہاں پڑھا ہوگا تو وہاں سے دے اپنے سے اردو کی نام پڑھ کے ترجمہ کرا تو یہاں سے معنی نکال لیا. یقین آ گیا میرے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کامل ہو گیا، کامل نہیں ہو گیا. کامل ہو گیا مطلب کامل ہوا، اسفل سابقین کا کامل ہو گیا. جنت میں پہنچنے کا کمال اس کا حاصل ہو گیا. تو الہام یہ ہے کہ نہ تعبیر کرے قرآن و حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بتایا بولے، جو صحابہ نے معنی بتایا بولے، اور جمہور نے جس معنی کو اخذ کیا اور لیا ہے اس پر چلے. اس میں ہم بچے تعبیر کرو تو بڑے ہیں. تو الہام کی دو قسمیں بتائیں. ایک نصوص صحیحہ صریحہ، وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو بھی عموم معلوم ہے، اس میں وہ آدمی غلط کام کر رہا ہو تو سمجھ لو یہ دیکھی ہے، اور اس کی طرف بلا رہا ہو تو سمجھ لو یہ گناہ کر رہا ہے. اور اگر وہ چیز جس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، جیسے پورے قرآن کا معنی سب کو نہیں معلوم رہتا، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو چکنا دیا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہاں پر ترجمہ نبی کا کرنے کے بجائے، صحابہ کا کرنے کے بجائے، جمہور امت کا کرنے کے بجائے اپنا ترجمہ ڈال کر بےدین اور گمراہ کرتے ہیں تعبیرات کے ذریعے سے. یہ بھی رہا اور یہ یہاں بھی ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے، حرمین میں بھی ہو رہا ہے. اسی لیے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے یہاں بھی کرو گے تو گمراہی ہے، اور حرمین میں کرنا تو اس سے بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اس مقام کا تم نے احترام نہیں کیا اور گناہ اور الگ کرتا ہے. چوتھی چیز آج کی مجلس میں جو بتانا چاہتا تھا، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے مختصر بتا رہا ہوں. الہات سے نکلتا ہوا ہونے کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے نکلتے ہوئے، ایک نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کرنا، اسی سے نکلا ہوا ہے روحانی نعمت. ایک ہے الحاد و گمراہی اور ایک ہے بدعت. یہ بھی بھانا بھانا کیا ہے؟ بھانا بھانا. بدعت کس چیز کا نام؟ ایک لمبا مضمون ہے، اتنا لمبا سمجھ تو آپ بھی بول ہو جاتے ہیں، میں بھی بیزار ہوں. دیکھا تو بولا کہ مسلمان کا تقریر کر کے بھیجنے بولنا پھر بھائی مختصر لفظوں میں اتنا بول دو کیا دین مکمل ہو گیا یا باقی ہے. ایسے تو کہہ رہے پتہ نہیں معلوم دین مکمل ہو گیا یا باقی دین مکمل ہو گیا. یقین ہے دلیل کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حدث البلاد وحديث ومكان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ ہوتی ہے. اس میں اللہ رب العزت سے خبر دی اليوم آج کے دن اکملت لکم تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا دینکم تمہارے طریقے زندگی کو تمہارے دین کو واتممت علیکم نعمتی نہ مادی کوئی چیز تمہیں بتانا باقی ہے نہ روحانی کوئی چیز تمہیں بتانا باقی ہے. نعمتیں بھی آپ پر تمام کر دی گئی، مادی نعمتیں بھی تمام کی گئی، روحانی نعمتیں بھی تمام کر دی گئی. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم راضی ہیں اس بات سے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. ورضیت اس میں لگاتا خبر دے رہے ہیں ہم تمہارے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ ہے دین اسلام. پھر آگے دوسری جگہ فرما دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اس اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ زندگی کا ہوگا، کوئی نہج کا ہوگا، اللہ
اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، یعنی اب پورا ہو گیا دین۔ جو آدمی اب جنوں کو عبادت کر رہا ہے، جو آدمی نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ وہ کیا ہے؟ گستاخ رسول۔ ان کی محبت، وابستگی، شوق، نماز اچھی چیزیں ہوئی، نماز میں سجدہ اچھی چیزیں ہوئی، سجدہ اچھی چیزیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ تو کس میں ملتا ہے؟ اللہ کا خوب نماز کے بعد اس واسطے میں دو نے تین سجدے کیا بھائی چلے گا کیا بولیں گے؟ دو کے بعد تیسرا نہیں چلے گا، سجدہ میں گناہ کرو، سجدہ کرو، اللہ اکبر کرو، بھائی گناہ ہے، اللہ اکبر کرو، سبحان ربی الاعلی کرو، گناہ ہے، لفظ کرو گناہ ہے، سبحان ربی الاعلی کرو، گناہ ہے، اللہ اکبر کرو، سجدے سے اٹھا، گناہ ہے۔ بیٹا گناہ سجدہ کرنا نہیں، دو کے بعد تیسرا کرنا گناہ نہیں۔ کیوں؟ دو محمد کا طریقہ ہے، تیسرا تیرا ہے، سمجھ گئے؟ دو سجدے کس کا طریقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا سجدہ تمہاری چاہت سے کوئی چیز تم کرنا چاہو، چاہے وہ چیز عبادت کی جہت میں کتنی ہی اعلیٰ ہو، لیکن وہ دین نہیں، طریقے محمدی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ربی مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان، ایک شخص آیا آدم کے زبان کے وقت میں نماز شروع کر، یا مغرب وقت میں اس نے نماز شروع کر، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے اسے روک دیا، کیا کر رہے ہو کہ وقت مغرب، کہنے لگا کہ اس کو مجھے اجازت دے میں عبادت کروں، تو فرمایا کہ ہاں ہر اس بات پر عذاب ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوگا، میرا نہیں، عبادت آپ کے ذمہ ہے۔ اس کا ربی مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے، اگر تمہاری عبادت میں طریق محمدی نہ ہو، پھر تمہاری وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اختصاص اور لیکن مضمون سے سلیم کرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء کی بڑی جماعت تھی جو کب سجدے سے واجب ہوتا ہے کب نہیں مسئلہ دیکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جملے اچھا ذہن رکھو، ایک آدمی ہے 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد بغیر درود پڑھے کے کھڑے ہو جانا ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ کسی آدمی نے غلطی سے چوتھی رکعت سمجھ کر درود پڑھنا شروع کر دیا تو کب تک معاف ہے؟ اللہم صلی علی، کیا لگا کھڑا ہو گیا تو سجدے سے ہوگی غلط نہیں، کیونکہ جملہ مکمل۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ کہے اللہم صلی علی محمد، اب اس کو سجدے سے اترنا، تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیادت ہوئی۔ نبی نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کیا بات ہے کہ ہمارے نام سے ہمنا نماز کی حالت میں اگر میرا نام آ گیا تو تم نے سجدے سے کو واجب کر دیا؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ آپ نے اتنا ہی سکھایا ہے کہ اگر اس کے بعد جو جملہ مکمل ہوگا وہ میرے طریقے کا نہیں،
میں نے تو آپ کے طریقے کو ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان جہاں نام لینا ہے وہاں لینا, جیسا دینا ہے ویسا دینا, جتنا بچائے اتنا لے لیں, اپنے سے نہ حذف کر سکتے ہیں نہ اضافہ. اسی حذف اور اضافے کا نام بدعت ہے. اسی اضافے کا نام اپنی طرف سے جو بھی ڈال سکتے یہ اتنا خالص, اس میں ایک خطرہ بھی نہیں ملایا جا سکتا. اب اتنے بڑے زمانے میں ہم کیسے بچے صاحب بدعت سے؟ میں آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, گربا کرنا نہیں, کیا بدعت ہے کیا نہیں بتا. آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے پوچھ لو, باقی آپ جنت اور جہنم میں جانے والے بتانے والا جنت اور جہنم میں جانے والا. میں درمیانی راستہ آپ کو بتاتا ہوں. اس موجودہ دور میں فتنوں کے اس دور میں مختلف علماء کے اخبار کی روشنی مختلف باتیں چلتی ہیں, سب کرنا ہے. لیکن ایسا پیغام دیتا ہوں, اس پیغام کا ڈالو آپ کے لیے ہدایت. پہلے آپ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز میرے دین سے نہیں ہے اور اگر تم نے اس کو دین سمجھ کر قبول کر لیا تو اس کا نام بدعت ہے اور وہ پسندیدہ نہیں بس کر بھی رہے گا. معنی سمجھ ہو بہت حضور نے جو لیے یا حضور کے منشور کو سمجھے وہ دوسرا گروہ ہے. نمبر 1 حضور سے ثابت ہو سلام, حضور سے ثابت ہو سلام ہوگا. کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو نبی نے بولے وما نهاکم عنہ فانتہوا, جس سے نبی روکتے ہیں اسے روکو. دوسرا پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے بعد میرے صحابہ کا طریق, بالخصوص خلفاء راشدین کا طریق. یہ اگر ہے تو آنکھ موچ کے کچھ بھی نہیں ہو. کیوں؟ خبر دے والے اوپر صادق امام الانبیاء ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں, یہ راہ بتانے والے روحانیت, یہ راہ بتانے والے شریعت, یہ راہ بتانے والے میرے طریقے, یہ راہ بتانے والے دین اسلام, یہ نجوم ہدایت ہے. اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو اللہ جنت دے دے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, سب کی کرنا ضروری ہے, ایک کی بھی کرو تو دوسرا آپشن کیا رکھ گیا, حضور نے قرآن میں ہو لے لو, حضور نے فرمایا ہو لے لو. تیسرا آپشن ہے صحابہ نے کیا ہو تو لے لو. کوئی بھی کام اب اگر کسی صحابی نے نہیں کیا ہے اب کیا کرنا بھائی, یہ بات کو مجھے بدعت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی ہے؟ اس لیے کہ جو بدعت کی ہے بدعت نہیں ہے, اور بدعت ایسا سوال ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت دین کے رابطے میں آتی ہے. بدعت کرنے والا اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے. اس بات سے زندگی میں کوئی اس سے توبہ کرتا ہی نہیں. میں مسلمان ہوں اس پر توبہ کروں گا, میں مومن ہوں اس پر توبہ کروں گا. میں جس چیز کو دین سمجھ رہا ہوں اس چیز سے بھی توبہ نہیں کروں گا. اسی لیے فرمایا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. بدعت ہے کیا؟ بدعت دراصل حضور پر یہ الزام ہے کہ یا رسول اللہ جو دین مکمل ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے پورا نہیں بتایا, یہ ہم کر کے بتا رہے ہیں یہ دین پورا ہے. یعنی وہ گستاخ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے, مکمل دین نہیں پہنچایا. اسی لیے میں نے آیت پڑھی ہے یوم اکبرت لکم دینکم, اللہ کے نبی پر تو پورا دین اتر گیا اور اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں دوست نہیں چھپائی ہے. اگر کسی نے یہ سمجھا کہ حضور کو بتانا چاہیے تھا نہیں بتایا تو وہ اللہ کے نبی پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ اس نے لگا کیسے. ممکن ہے ایسے شخص کی نظر تو حضور کو قائم کرے, ایسے مصلاح کی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس سے میرے بھائی آسان طریقہ قرآن میں بولے حدیث
حدیث میں ہو لے لو، صحابہ نے کیا ہو لے لو، ورنہ چھوڑ دو، چاہے وہ عمل کتنا اچھا لگے، ہاں تو کتنا بھائے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اسی کا نام ہے بدعت۔ کہیں انشاءاللہ آج کے مجلس میں چار قرآن